بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فیضان تجوید کا سبق جاری و ساری ہے، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے مدات کے بارے میں سبق پڑھا تھا، اور نقشے کی صورت میں جتنی مدات تھی اس کو ملاحظہ کیا تھا، اس کا خلاصہ بھی عرض کیا گیا تھا۔ آج ہے سبق نمبر 20، وجوہات مد کا بیان، یعنی مد کن وجہوں کی وجہ سے ہوتی ہے ان کی بارے میں یہ سبق ہے۔ وجوہات مد کا بیان۔ مقدار کا لغوی معنی ہے دراز کرنا، دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا جسے کہہ لیں، اور اصطلاح تجوید میں جس کے ذریعے مد کی درازگی کا اندازہ ہو اسے مقدار کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مد کا دراز ہونا کتنا ہے، مد کے دراز ہونے کا جس سے اندازہ لگے تو اس کو مقدار کہتے ہیں۔ تو ہم الف سے مقدار لگاتے ہیں تو الف مقدار ہوتا ہے یہاں پر۔ وجہ کا لغوی معنی ہے طریقہ یا پھر صورت، وجہ، اور وجہ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے مدود کی معینہ طے شدہ مقداروں کے نام کو یہ وجہ بولا جاتا ہے۔ مدود کی معین یعنی طے شدہ مقداروں کے نام کو کہا جاتا ہے۔ مثلا دو مد کو توسط، مدود یہ مد کی جمع ہے جی۔ دو الف مد کو توسط، تین الف مد کو طول کہتے ہیں، تو یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ توسط بھی وجہ ہے، یہاں مقدار کے لیں، اور طول بھی کیا ہے، یہ مقدار ہے، یہاں وجہ ہے۔ وجوہات مد کو بیان کرنے سے پہلے مراتب مد کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ وجوہات مد کا سمجھنا آسان ہو۔ مراتب مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سی مد قوی ہے، کون سی مد ضعیف ہے، اور کون سی مد کو کتنا کھینچنا ہے اس کے قوی اور اس کے ضعیف ہونے کے اعتبار سے۔ مد لازم قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے مد کی ترتیب: مد لازم سب سے قوی مد ہے، مد لازم سب سے قوی مد ہے، اس مد لازم کے بعد مد متصل قوی ہے، اس کے بعد مد عارض قوی ہے، مد عارض کے بعد پھر مد منفصل قوی ہے، پھر مد لین لازم قوی ہے، پھر مد لین عارض کا درجہ ہے۔ یعنی یہ 6 ترتیب ہیں: مد لازم، مد متصل، مد عارض، مد منفصل، مد لین لازم، مد لین عارض۔ تو یہ قوت کا جو ہے وہ درجات کے اعتبار سے مد کی ترتیب ہے۔ اب ہے وجوہات مد نکالنے کا طریقہ۔ مد کے صحیح وجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے، وجہ کا مطلب ہے وہ مقدار یا پھر طریقہ، تو کہتے ہیں نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ قوی ضعیف مد کو قوی مد پر ترجیح نہ ہو۔ جو بھی قوی مد ہے نا اس کی مقدار کم نہ ہو، اور ضعیف کی مقدار زیادہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کم جو قوی ہے اس کو زیادہ کھینچنا ہے، اس کی مقدار زیادہ رکھنا ہے، اور جو ضعیف ہے اس کی مقدار کو کم رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مدات کی مقداروں میں مساوات برابری رہے۔ مقداروں کے اندر کیا ہو، برابری ہو، کم زیادہ بئی اعتبار کے۔ کوئی مد ایسا نہ ہو کہ ایک ہی مد متصل ہے تو مد متصل کو کہیں کم کر رہا ہے کہیں زیادہ کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وجوہات مد کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں وجوہات مد کو بیان کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ تلاوت کے شروع میں جس مد کی مقدار اختیار کی تھی وہی مقدار آخر تک رہے، یا کہیں طول، کہیں توسط، کہیں قصر وغیرہ کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی مد جو اس نے پڑھنا شروع کیا ہے
تو اس کی مقدار برابر ہو، کم زیادہ نہ کریں، پہلے کم کر رہا تھا پھر زیادہ کر رہا ہے، یا پہلے زیادہ کر رہا تھا اب کم کر رہا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ تو اس لیے یہ وجوہات مد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ضعیف مد میں طول کریں اور قوی مد میں توسط یا قصر کریں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مدات کی مقدار اور مراتب مد کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ مزید آسانی کے لیے مختصر تفسیر پیش کی جاتی ہے، یعنی مدات کی مقدار، کس مد کی کتنی مقدار ہے وہ یاد کرنی ہے، اور مراتب بھی یاد کرنی ہے۔ مراتب جو 6 مراتب ہیں، پہلی قوی ہے، سب سے زیادہ قوی کون سی ہے، پھر کون سی ہے، پھر کون سی ہے، یہ جو 6 مراتب ابھی پیچھے گزرے، تو یہ یاد رکھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی آپ کو۔ مزید آگے بھی قواعد ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وجوہات مد کے قواعد۔ مد عارض، مد لین عارض میں موقوف علیہ اگر مفتوح ہے تو وقف بالاسکان ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں وجہیں جائز ہیں۔ مد عارض، مد لین عارض موقوف علیہ یعنی جس پر وقف کیا گیا ہو، مد عارض ہو یا مد لین عارض جس پر وقف کیا گیا ہو اور وہ مفتوح ہو تو وقف بالاسکان ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں وجہیں جائز ہیں۔ جیسے رب العالمین کے اندر جو موقوف علیہ ہے وہ ہے نون، اور نون مفتوح ہے، اس پر زبر ہے، تو اب اس میں تینوں چیزیں کر سکتے ہیں، تو جب اس پر سکون عارضی آ جائے گا تو یہ مد عارض ہو جائے گی، تو اس پر تینوں وجہیں پڑھ سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں، اور وجہ اور توسط بھی کر سکتے ہیں۔ مقدار کے اندر بھی تینوں ہوتا ہے، اسی طرح وقف میں تینوں وجہیں بنتی ہیں، طول مع الاسکان بھی کر سکتے ہیں، توسط بالاسکان بھی کر سکتے ہیں، اور قصر مع اسکان بھی کر سکتے ہیں۔ اسکان کا مطلب ہوتا ہے ساکن کرنا، طول کے ساتھ ساکن کریں یا پھر توسط کے ساتھ ساکن کریں یا پھر قصر کے ساتھ ساکن کریں، تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ پیچھے تھا مد لازم کی تھی، کیونکہ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ سکون عارضی آ رہا تھا، اگر حروف لین کے بعد آئے تو پھر لین عارض ہوگا۔ اسی طرح مد لین عارض میں بھی وقف کی صورتیں 3 بنتی ہیں، جیسے لا، ضعیر، تو ان میں بھی تینوں جائز ہے، قصر مع الاسکان بھی جائز ہے، توسط مع الاسکان بھی جائز ہے، طول مع الاسکان بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔